نہیں اتر رہا تو بینک کے لون پر جو مرکب آپ کو سود دینا پڑے گا، جن کے ساتھ کیا فرماتے ہیں آپ اس؟ یہ تو مطلب کہ بدیہی بات ہے جو آپ نے بیان فرمائی کہ واقعی یہ بینک کا جب لون لے لیں گے تو اس میں تو سود مرکب ہوتا ہے اور وہ دینا پڑے گا. ابھی تو قرضہ نہیں اتر رہا ہے. جی ہاں، اور شرعی اعتبار سے سودی قرضہ لینا بھی اللہ تعالی نے حرام فرمایا ہے، یہ جائز نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے حرام فرمایا. تو اس سے اوائڈ کریں جس طرح بھی ہو سکیں. اپنے کوئی اعزاء اقربا دوست احباب سے اگر مل سکتا ہے یا جن لوگوں کا قرضہ ہے ان سے رابطہ کر کے کچھ اس میں سہولت کے لیے بات کریں کہ حدیث کریمہ میں آتا ہے جو اگر جن لوگوں کا قرضہ اور وہ سن رہے ہیں ہماری بات تو ہم انہیں پیغام دینا چاہتے ہیں کہ قرضے میں نرمی برتنا یہ جنت میں لے جانے کا باعث بنتا ہے. بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا تو جب اس کا انتقال ہوا تو اللہ نے اس کے بارے میں حکم فرمایا کہ اسے جنت میں داخل کر دیا جائے. تو اس سے فرشتوں نے پوچھا تمہاری کیا وجہ ہے تمہیں جنت میں لے جانے کی؟ اس نے کہا میری تو کوئی خاص نیکی نہیں ہے. فرشتوں نے کہا پھر واپس بتاؤ دیکھو. تو کہا ایک بات تھی کہ جب میں لوگوں کو قرضہ دیا کرتا تھا تو غریب آدمیوں کو معاف کر دیا کرتا تھا اور امیر آدمیوں سے لینے میں مہلت دیا کرتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے جو ہے اس بندے کو معاف فرما دیا کہ یہ بندہ ہو کر لوگوں کو معاف کر رہا ہے اور سہولت دے رہا ہے تو میرا ہو کر کیوں نہ کروں. صحیح. ناظرین محترم، اول تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے سوا کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کے قابل نہ کرے، کسی کا مقروض نہ کرے. اللہ سب کو قرض سے محفوظ رکھے. لیکن یہ دنیا داری ہے، اس میں بہت سے مسائل اس طرح کے آتے ہیں. اگر آپ مقروض ہو گئے تو مفتی صاحب نے بہترین طریقہ آپ کو بتایا ہے وہ کیجیے. اور جو لوگ قرض دے رہے ہیں وہ کوشش کریں کہ جن لوگوں کو قرض دیا گیا ہے ان کے ساتھ نرمی کا رویہ رکھیں اور انتظار کریں تھوڑا سا. اللہ تعالیٰ اس میں اجر بھی دے گا، پیسے تو بالآخر واپس آ جائیں گے، آج نہیں تو کل آ جائیں گے. اور بھائی یہ نیت جو ہے وہ ذرا ختم کر دیجئے کہ آپ بینک سے لون لے لیں گے، اس میں یقیناً آپ کو سود دینا پڑے گا اور وہ آپ کے لیے اس سے زیادہ بھاری قرض ہوگا جو آپ ادا نہیں کر سکیں گے. میری ذاتی رائے تو یہ ہے، باقی آپ بہتر سمجھتے ہیں. سانگر سے اچھا مفتی صاحب ابھی جو پروگرام ختم ہوا تو مولانا بشیر فاروقی صاحب یہاں سے تشریف لے جا رہے تھے. ان کے پاس 2 کالز آئی تھیں، امانتاً وہ 2 کالز جو ہیں مجھے دے گئے ہیں، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں. لیکن اس وقت ایک کالر ہے میرے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن فرمائیے. میں پاکستان سے گجرانوالہ سے بول رہی ہوں. جی میں نے عمرے وغیرہ کیے ہوئے ہیں اور میں 7 سال سے پڑھتی ہوں، پر میرا بہت دل کرتا پڑھنے کو. میں تو نا کبھی کبھی دل نہیں کرتا پڑھنے کو، تو میں اسی یہاں سے نا دکھا خصوص میں پڑھتی ہوں. یہاں پہ بہت ٹف پڑھائی ہے تو یہ تھی. اچھا کیا کریں پھر؟ وظیفہ بتائیں کوئی، پڑھنے کا وظیفہ بتائیں کوئی. اچھا چلیے اس سے بات کرتے ہیں. اچھا مفتی صاحب یہ بشیر فاروقی صاحب جو ہیں ان کے پاس ایک کال آئی تھی سانگڑ سے. ان سے کسی خاتون نے پوچھا ہے کہ ان کے شوہر جو ہیں وہ اسٹاک ایکسچینج میں شیئرز کا کاروبار کرتے ہیں، کام کرتے ہیں اسٹاک ایکسچینج میں. تو تجزب یہ ہے کہ کیا یہ کاروبار یا یہ کام جو ہے یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ فی زمانہ شیئرز کی خرید و فروخت کے اندر حرمت ہی کا پہلو غالب ہے. جب تک کہ کسی شرعیہ ایڈوائزر کے مد نظر کے زیر نگرانی رہ کر مخصوص کمپنیوں کے شیئرز مخصوص انداز میں شرعی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سیل اور پرچیز نہ کیا جائے تو یہ کاروبار عمومی اعتبار سے ناجائز ہے. اچھا اعتبار سے ایک اور کال تھی بشیر فاروقی صاحب کے پاس جو امانتاً مجھ تک پہنچائی ہے کہ کہتے ہیں کہ شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں اور ابھی تک بہن کی شادی ہے، ان کی بہن کی شادی کو 6 سال ہو گئے لیکن انہوں نے ابھی تک زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے. تو انہیں کیا کریں، زکوٰۃ کیسے ادا کریں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ 6 سال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی کہ یہ بہت سخت گناہ ہے. اور یہی مال جس کے جو زکوٰۃ کے طور پہ ادا نہیں کیا گیا، حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ بروز قیامت نہایت ہی زہریلا خوفناک بڑا اژدہا بن کر جو ہے یہ اس کے پیچھے لگے گا. اس کے زہر کی وجہ سے اس کے سر پہ 2 نشان ہوں گے. یہ بندہ آگے آگے بھاگے گا یہاں تک کہ اژدہا اس کو پکڑ لے گا اور اس کے منہ میں آگے اپنا پھن کو ڈال دے گا اور کہے گا میں تیرا وہی مال ہوں جو تو مجھے بچا بچا کے رکھا کرتا تھا. تو اب بہرحال اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، توبہ کرنے کے بعد جتنے سال 6 سالوں کی زکوٰۃ کی کیلکولیشن کریں، جتنی بھی رقم بنتی ہے اس ساری کی ساری رقم کو جو ہے پھر اللہ کی راہ میں شریف فقراء کو دے تاکہ یہ آخرت کے مواخذے سے بچیں. ارے بھائی یہ بس
جیسی بات مفتی صاحب نے آپ کو بتا دی ہے، اس کے بعد مزید ایک لفظ بھی کہنے کی گنجائش نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے ہم پر فرائض میں سے ایک فرض ہے جو ہمیں ادا کرنا ہے. اور یقین جانیے کہ یہ ہمارا خیال ہوتا ہے کہ زکوٰۃ ہم دے دیں گے تو مال میں کمی ہو جائے گی، حالانکہ زکوٰۃ دینے سے مال میں بڑھوتری ہوتی ہے، مال بڑھتا ہے. اور پھر بہت سے فوائد جو ہیں وہ دوسرے فوائد جو ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں. مثلا مال بڑھتا بھی ہے، مال محفوظ بھی رہتا ہے، چوری چکاری سے بھی بچا رہتا ہے، انسان نقصان سے بھی بچا رہتا ہے. اور جس مال کی زکوٰۃ ادا کی جائے آپ آزما کر دیکھ لیجیے اگلے سال تک وہ ڈبل ہو جاتا ہے. یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے چونکہ وہ پاک ہو جاتا ہے اور پاک مال میں برکت ہوتی ہے. اس کے ساتھ ہی میں ایک چھوٹا سا وقفہ چاہتا ہوں، پھر آ کر آپ سے ملاقات کرتے ہیں. ناظرین، وقفے کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم. کال ہو رہی ہے، اس وقت کالز پر بات ہو رہی تھی. ہماری ایک بہن نے کال کی تھی، مجھ سے انہوں نے کہا کہ میں نے عمرے وغیرہ بھی کیے ہیں اور میں سب کچھ، لیکن میرا پڑھنے وڑھنے میں دل نہیں لگتا ہے. دیکھیں، اس بارے میں تو اپنے یہ رجحان پہ غور کریں کہ ان کا دل کیا کرتا ہے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے دنیاوی تعلیم کی طرف مائل نہیں ہوتا، دینی تعلیم کی طرف مائل ہوتا ہے. تو اگر ان کا دل یہ مشورہ ان کو دیتا ہے، ان کا ضمیر یا دل، تو یہ پھر دینی تعلیم کو اختیار کریں. ورنہ ویسے ہی دل نہیں کر رہا پڑھنے کو، تو ایسی صورت میں تو بہرحال یہ ہے کہ یہ دعا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اس کی کثرت کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی امر آسان ہو جائے گا، کام آسان ہو جائے گا. میں نے کہا تھا نا وظیفہ بتائیں، کوئی مفتی صاحب نے وظیفہ بتا دیا پڑھنے کے لیے. آپ اسے کثرت کے ساتھ پڑھیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل و دماغ کو کھول دیں گے. بات ہو رہی تھی ناظرین مطلب ایمان کیا ہے. مفتی صاحب نے ایک حدیث کے حوالے سے جو ہے ایمان کی تفصیلات بتائیں کہ ایمان بنیادی طور پر ہے کیا، ایمان کے بنیادی تقاضے کیا ہیں. ایمان ٹھیک ہے، ایک آدمی ایمان لے آیا، اب ایمان اس سے تقاضا کیا کرتا ہے؟ نہیں، ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ انسان کے ہے وہ پے میں وہ شرائط کر جائے. اور جب ایمان کسی بات کا ایمان صرف زبان سے کہہ دینے کا نام ہے میں ایمان لایا؟ نہیں، اسے زبان سے کہہ دینے کا نام ایمان نہیں. یہ آپ نے شروع میں بیان کیا تھا کہ ہم جانتے ہیں مانتے نہیں ہیں. اور عمومی لوگوں کی حالت یہی ہے کہ وہ جانتے ہیں مانتے نہیں ہیں، اور صرف جاننا ایمان نہیں ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ یہود و نصارہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے ہیں جس طرح کہ باپ اپنے بیٹے کو جانتا ہے. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ ایسے جانتے ہیں ہمارے حبیب کو جس طرح کے باپ اپنے بیٹے کو جانتا ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کو مومن نہیں قرار دیا، مسلم نے قرار دیا. تو بات یہی ہے کہ جب ایمان لے آئے انسان تو اب ہر صورت میں اس کی جو ہے انقیاد کرے، تسلیم کرے. جہاں پر تسلیم فوت ہوتی ہے تو اس میں ایمان میں نقص آتا ہے، ایمان میں کمزوری آتی ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ وہ کمزوری کسی بنیادی مسئلے میں ہے جو کہ ایمان کے ستون ہے، جو کہ آمنت باللہ و ملائکتہ، یعنی فرشتوں کے ایمان کے بارے میں، رسولوں کے ایمان کے بارے میں، تو پھر ایمان چلا جاتا ہے. اور اگر ویسے اس کی فروعیات میں کمزوری ہے تو پھر یہ ہے کہ ایمان میں کمزوری کہلائے گی. وہ ناظرین وہ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ایمان ہوتا کیا